عورت کے سجدے کا درست طریقہ، عورت کو سمٹ کر دائیں طرف پاؤں نکال کر سجدہ کرنا چاہیے یا مردوں کی طرح کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں عمان میں سب عورتیں مردوں کی طرح ہی سجدہ کرتی ہیں، اور حدیث میں بھی 6 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ شیزہ میر عمان سے۔ اسلامی تاریخ میں اس پر پوری امت کا ہمیشہ سے اجماع رہا ہے کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ وہ سمٹ کے زمین پہ بچھ جائیں گی۔ اب چونکہ بچھنا اسی طرح ہوتا ہے کہ پاؤں کو دائیں طرف نکال لیں، تو اس لیے حکم دیا جاتا ہے کہ پاؤں دائیں طرف نکال لیں۔ اس پر اجماع رہا ہے، اور اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے۔ جو لوگ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہو، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ حدیث دکھاؤ کہ عورت کو آہستہ لبیک کہنے کا حکم دیا، کوئی نبی کا قول دکھائیں آپ۔ اسی طرح آپ کوئی ایسی حدیث دکھائیں جس میں عورت کو صفا اور مروہ میں دوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہو۔ صفا اور مروہ کے درمیان عورتیں تو چلتی ہیں، دوڑتی نہیں ہیں۔ کوئی ایک حدیث دکھائیں جس میں آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سینہ تان کے طواف کرے گی، تو کہیں بھی نہیں ہے۔ تو حالانکہ ان تمام مسائل پر اجماع ہے کہ عورت لبیک آہستہ کہے گی، اجماع ہے کہ عورت جو ہے وہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑے گی نہیں بلکہ آرام سے چلے گی، اجماع ہے کہ عورت رمل میں سینہ نہیں اکڑائے گی۔ تو جیسے ان چیزوں پر اجماع ہے، اور اجماع اس لیے کہ ان چیزوں کا تعلق عورت کی حیا سے ہے، تو اسی پر بھی اجماع ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ یہ اب چند سالوں سے ایک ہمارے جو سلفی علماء ہیں انہوں نے یہ مسئلہ شروع کیا ہے، اور چونکہ سعودی عرب میں اور یہ جو عرب کنٹریز ہیں ان میں شیخ بن باز اور شیخ صالح ال عثیمین رحمہم اللہ تعالیٰ کے فتوے کو بہت زیادہ فالو کیا جاتا ہے، تو ان دو حضرات کا تفرد تھا کہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت ایسے ہی نماز پڑھے گی جیسے مرد پڑھتے ہیں، تو یہ فتویٰ عرب کنٹریز میں پھیل گیا، ورنہ ائمہ اربعہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اسی طرح صحابہ کرام، تابعین۔ امام بخاری نے ایک روایت پیش کی ہے ام دردہ کے بارے میں کہ وہ مردوں کی طرح سجدہ کرتی تھیں، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ باقی تمام عورتیں عورتوں کی طرح سجدہ کرتی تھیں، اور اس زمانے میں یہ فرق بھی بڑا مشہور تھا کہ مردوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے، عورتوں کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اب جا کے حتیٰ کہ اہل حدیث، اگر جو قدیم علماء اہل حدیث کے ہیں وہ بھی یہی فتویٰ دیتے تھے 800 سے 150 سال پہلے، ان کا بھی کتابوں میں یہی فتویٰ ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی۔ تو یہ اجماع امت بہت بڑی دلیل ہوتی ہے، اس اجماع امت سے ثابت ہے۔ اب اس کے خلاف ہونے لگا ہے، اور جو ہے وہ دنیا میں وہ فتویٰ بن باز اور شیخ صالح ال عثیمین اور ناصر الدین البانی، یہ 3 علماء تھے قابل احترام تھے، مگر ان کے کچھ تفردات ہیں جس میں انہوں نے پوری امت سے الگ گئے ہیں، تو اس لیے ہم اس معاملے میں ان کی اتباع کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اور جو صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے اور تمام فقہ کی کتابوں میں جو ائمہ اربعہ سے جو چیزیں منقول چلی آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، تو اس لیے عورت کو چاہیے سمٹ کے سجدہ کرے۔ اور وہ جو حکم ہے کہ 6 اعضاء پہ سجدہ ہوتا ہے یا ایسے کتے کی طرح سجدہ نہ کرو، وہ مردوں کو خطاب ہے، اسی اجماعی امت والی دلیل سے پتہ چلتا ہے۔